حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 675 اور 676 ہے۔ ان دونوں حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور دو آدمیوں پر امین نہ بننا اور نہ ہی یتیم کے مال کی ذمہ داری لینا۔ دوسری روایت میں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دے دیتے، کوئی منصب مجھے کیوں نہیں عنایت فرما دیتے؟ جب میں نے کوئی عہدہ اور منصب کا سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے، جسے ہم تھپی دیتے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر، تم کمزور ہو، اور حکومت ایک امانت ہے، اور بے شک قیامت کے دن یہ ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے گی، مگر اس کے لیے جس نے اس کا حق ادا کیا اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے نبھایا، وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ حضرات محترم، دو باتیں ہوئیں، ایک میں سوال کیا اور ایک میں سوال کیے بغیر ہی بتا دیا تم کمزور ہو، تم ضعیف ہو۔ حکومتی ذمہ داری چلانے کے لیے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر وہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ تم تاریک دنیا ہو، زہد و تقوی اختیار کرتے ہو، خوف خدا بہت زیادہ رہتا ہے، تو حکومتی نظام کو چلانے کے لیے سیاسی صلاحیتیں بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تم سیاست دان نہیں ہو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، دنیا سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، بہت دور، آپ کو دنیا کا مال و متاع کا ذرا بھی شوق نہ تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا زہد اس درجے تک پہنچا ہوا تھا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو مال جمع کرے، دنیائی مال، اسے آپ حرام جانتے تھے، اگرچہ اس کی زکوٰۃ ہی کیوں نہ ادا کر دی جائے۔ یہ آپ کا زہد و تقویٰ تھا۔ کیا تھا یہ؟ آپ کا زہد و تقویٰ تھا۔ فرمایا گیا کہ تم کمزور ہو، اور میں نے تمہارے لیے وہ پسند کیا ہے جو خود کے لیے پسند کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے اختیار میں تھی، مگر آپ نے ان نعمتوں کو اپنایا نہیں ہے، آخرت کے لیے آپ نے اجر و ثواب جو رب کے حضور ہے اس کو اپنایا ہے۔ حضرات گرامی، اب ذرا دیکھ لیجئے، اگر اس کا حق ادا نہ کیا، ذلت و رسوائی ہو جائے گی، اور ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے گا، اور جس نے اس کا حق ادا کر دیا تو اس کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اجر و ثواب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہیں حکومتی انتظام کرنے میں تم اپنا سارا وقت ہی گزار دو، اور رب کی بندگی کے لیے تمہیں وقت ہی نہ ملے۔ یہ بڑی پتے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہم دنیاوی کاموں کے لیے کتنا وقت نکال دیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں بے مقصد کی باتوں میں، اور نماز میں 10 منٹ ہم سے نہیں کھڑا ہو جاتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم فضولیات اور بیکار کاموں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، مگر یاد الہی میں ہم وقت نہیں لگاتے۔ تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، مسجد میں آ جائیں، لیکن مسجد میں ان کا دل لگتا ہی نہیں، بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، بس یہاں نماز ہو اور یہاں نکلیں۔ تو اپنے دل کو مسجد میں لگانے کی کوشش کرو۔ اور فاروق اعظم کی مثال بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، خود احتسابی کا عمل دہراؤ اپنے ساتھ۔ فاروق اعظم کیا کرتے تھے؟ درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اپنے آپ کو مارتے تھے، کہا بتا تو نے آج کیا کیا ہے؟ جنت کی بشارت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں،
اگر ہم خود احتسابی کا عمل دوہرا لیں اور غور کریں کہ آج کتنے کام ہم نے کیے ہیں جس سے اللہ راضی ہوا ہے، اور کتنے کام ہم نے ایسے کر دیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہے، اس طرح اگر غور و فکر کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی۔ آخری بات اپنے آج کے درس کی، آپ دنیا سے اتنے دور چلے گئے کہ پہاڑوں میں اور جنگل میں آپ نے رہنا شروع کر دیا، اور یہی ابو ذر وہ ہیں، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، موسم خزاں کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ایسے یوں ہلایا، پتے جھڑنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو ذر، آپ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جس طرح یہ درختوں سے پتے جھڑ رہے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اسی طرح اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جس سے گناہ جھڑ رہے ہیں اس کام میں زیادہ دل لگانا چاہیے، رب بھی راضی ہو جائے، اور دنیاوی کاموں کے لیے بھی آپ کا وقت جب نکل رہا ہے تو اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق